السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سال کی کہانی کے اس حلقے میں پچھلے سبق میں ہم نے بات کی تھی کہ 15ویں شب کو کیا ہوتا ہے، روایات کیا ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے، روایات کیا کہتی ہیں، بزرگان دین کیا فرماتے ہیں، اکابرین کیا رائے رکھتے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے قبرستان کی، کہ عموماً شعبان کی 15ویں تاریخ کو قبرستان جانے کا بھی ایک ذوق و شوق امت میں پایا جاتا ہے۔ کیا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے علماء اکرام کی، مفتیان کی، اور کیا طرز تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، کپڑے اتارے، ابھی تھوڑی دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ آپ نے ان کو پھر پہن لیا۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے مجھے بہت غیرت آئی۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے نکل کھڑی ہوئی، تلاش کرتے ہوئے میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ آپ مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کر رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ خدا کے کام میں مصروف ہیں اور میں دنیا کے کام میں۔ میں وہاں سے واپس اپنے حجرے میں چلی آئی۔ اس آنے جانے میں میرا سانس پھول گیا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمائے یہ سانس کیوں پھول رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے جلدی سے دوبارہ کپڑے پہن لیے۔ مجھ کو یہ خیال کر کے سخت رشک ہوا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں نے آپ کو خود بقیع غرقد میں جا دیکھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ خدا اور خدا کا رسول تمہارا حق ماریں گے؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ خداوند عالم اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، جو کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، مگر اس میں خدا تعالیٰ مشرکین، کینہ پرور، رشتے ناتے توڑنے والوں، ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمانوں اور شراب کے عادی لوگوں کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم مجھ کو اجازت دیتی ہو کہ آج رات قیام کروں؟ میں نے کہا، بے شک، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ آپ نے قیام کے بعد ایک طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھ کو خیال ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ میں نے چھونے کا ارادہ کیا اور آپ کے تلووں پر اپنا ہاتھ رکھا تو حرکت معلوم ہوئی۔ میں نے آپ کو سجدے میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ صبح کو میں نے آپ سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم اس دعا کو یاد کرو گی؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ آپ نے فرمایا، سیکھ لو، مجھ کو یہ کلمات جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں اور کہا ہے سجدے میں ان کو بار بار پڑھا کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، لہٰذا اگر وقت ملے تو قبرستان چلے جانا چاہیے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ 13 شعبان 1331 ہجری کو جامع مسجد تھانہ بھون میں اپنے بیان کے آخر میں فرمایا، اس دن میں روزہ، اس رات میں جاگنا، اپنی حاجت طلب کرنا، مردوں کے لیے دعا کرنا مستحب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مردوں کو اسی طریق پر نفع پہنچاؤ جس طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، منقول ہے، یعنی بعد نماز عشاء کے قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کرو، پڑھ کر بخشو، مگر فردن فردن جاؤ، جمع ہو کر مت جاؤ، اس کو تہوار مت بناؤ۔ اور عجب لطف ہے کہ 15ویں شب میں ہمیشہ چاندنی ہوتی ہے، اکیلے قبرستان جانے میں وحشت بھی نہ ہوگی۔ استاذی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک روایت میں سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں، لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں سے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے، تو
ایک مرتبہ جانا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر تم ایک دفعہ زندگی میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہٰذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطے سے قبرستان چلا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ بھی جاؤ، یعنی کبھی چلے جاؤ، کبھی نہ بھی جاؤ، دونوں باتیں ہونی چاہیے۔